عوام پریشان ہے مہنگائی سے. لیکن میں ایک بات دوبارہ ذرا ڈوگر صاحب سے کہوں گا کہ ذرا وضاحت کر دیں. ویسے ایک بات ہے, ابھی میں فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا اسی معاملے پہ, وہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا احترام ہے اپنی جگہ, لیکن شخصیات کے سیاسی کردار پر بات ہو سکتی ہے, اور اگر کوئی کسی شخصیت پہ تنقید اس کے کنڈکٹ پر ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں. یہ تو ان کا آرگیومنٹ ہے. ہم جب انہیں کہتے ہیں کہ آپ اداروں کی نیم کالنگ کرتے ہیں مسلم لیگ نون والے, اور آپ اداروں کی تصدیق کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم تو افراد کی بات کرتے ہیں, افراد پہ تو بات ہو سکتی ہے. تو یہ باتیں آپ انہیں کیوں راہ لگا رہے ہیں؟ منیب بھائی دیکھیں یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی, آپ کے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہے. کچھ آپ نے بھی مہربانی کی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پوری الیکٹرل ریفارم میں کئی مہینوں سے حکومت نے لوپ میں لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. متعدد میٹنگز اس پر ایوان صدر میں ہوئی, ٹھیک ہے, ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوئی, ای وی ایم اور باقی تمام ریفارم. ٹھیک ہے, بالکل. جہاں جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تحفظات تھے اس پوائنٹ پر, اس پوائنٹ پر, اس پوائنٹ پر, اس میں پریزیڈنسی میں پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بہت کام کیا. یہ عمل کوئی پچھلے 7-8 مہینے سے چل رہا تھا. وہ ان کا دور کرتے چلے آئے, دور کرتے چلے آئے, دور کرتے چلے آئے. اچانک جب معاملہ بالکل میچیور ہو گیا تو ایک دم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان ذمہ دار لوگوں نے رخ بدل لیا, اور اس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن ایگری کر رہا تھا اور انہوں نے رخ بدل دیا. جی یہ لمبی میٹنگز ہیں, منٹس ہیں اس میں ایڈ کرنا چاہتا اس پہ لمبی منٹس, اس میں منٹس ہیں. اپوزیشن آپ کے اس ساتھ کے بعد دیکھیں کسی کو بھی کوئی شوق نہیں ہوتا, اس کا احترام ہے بالکل. میں بات کو آگے سیکنڈ کرتا ہوں شادیہ کی, کہ کوئی منسٹر ذمہ دار وہ الیکشن کمیشن پہ اس طرح کی بات کریں. کوئی چیز ہے نا. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک منتخب ممبر ہوں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایویڈنس ہے آپ کے پاس, اور میرا حلف بھی ہے, اور پلس میرا یہ بطور پولیٹیکل ورکر میرا یہ ایم بھی ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن بااختیار بنے, خود مختار بنے, وہ آئینی طور پر مضبوط ہو, اور اکراس دی بورڈ وہ 2023 کا الیکشن جو وزیراعظم چاہتے ہیں وہ ایک ایسا صاف شفاف ہو کہ اس کی نتیجے پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. میری بات سن لیں, سمپل ہم یہ چاہتے ہیں. آپ بہت اچھی بات چاہتے ہیں, لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیں, اگر آپ کہتے ہیں کچھ پتا ہے, کچھ آپ کو پتا ہے, ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ خود بتا دیں. کیا گجرانوالہ کا بھی یہ رزلٹ بتا رہے تھے کہ ان کے حلقے سے پی ٹی آئی جیتی ہے, کیا کوئی پولیٹیکل کوئی حکومت نے کسی ادارے نے کوئی مداخلت کی ہے؟ اس کا مطلب ہے نا کہ الیکشن کمیشن حکومت کی طرف سے تو کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کچھ نظر آ رہا ہے حکومت کو, تو آپ ایک کام کریں, آرٹیکل 209 کے تحت ایک درخواست ریفرنس بنائیں, 7 ایویڈنس لگائیں, چیف الیکشن کمیشنر کو فارغ کروائیں. آپ نے انہیں پھر اس معاملے کو لٹکا کس لیے رہے ہیں؟ یہ مارچ میں بھی آپ نے کیا, وفاقی وزراء آ کے جی الیکشن کمیشن کو ان کی تنقید کر رہے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں. ابھی قاضی فائزیسا والا ریفرنس ابھی منطقی انجام تک نہیں پہنچا. ایک اور آئینی ادارے کے ایک شخصیت کے خلاف آپ ایک ریفرنس کہہ رہے ہیں ان کو دائر کرنے پہ, ان کو تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. میں تھوڑا سا کر دوں, دیکھیے الیکشن کمیشن کوئی ذیلی ادارہ نہیں ہے حکومت کا. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, وہ حکومت کے سبارڈینیٹ نہیں ہے, اور ایک بہت امپیکیبل ریپوٹیشن کا چیف الیکشن کمیشنر ہے. اب آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ڈوگر صاحب آپ ارادہ رکھتے ہیں ریفرنس لانے کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں ہے, سنا ہے خبروں میں آج سارا دن میں سنا, لیکن میرے علم میں ایسی بات نہیں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کچھ ایسا بات ہے جو کہ آپ کے وفاقی وزراء کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں پتا تو مجھے بھی ہے, لیکن مناسب نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر بات کی جائے. جتنی گفتگو آپ سے ہو رہی ہے بس اتنی بات ہی اگر آپ رکھیں تو بہتر ہے. یعنی کہ مناسب یہی ہے کہ اس کا کوئی بہتر حل نکلے اور یہ معاملہ الیکٹرل ریفارمز کا آگے چلے. اچھا ویسے شازیہ مری صاحب اب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, اب ظاہری بات ہے مہنگائی کا, میں اس پہ آنا چاہتا ہوں, لیکن ابھی جو ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں یہ پولیٹیکل ورکر ہیں, ناپ تول کر بات کرتے ہیں, لیکن جو میں ان کی باتوں سے اخذ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی باتیں ہو رہی ہیں, چاہے مگوئیاں ہیں, نہ صاف چھپ رہے ہیں نہ سامنے آ رہے ہیں, یا تو ریفرنس لے آئیں, بتا دیں کہ یہ ایویڈنس ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف, اور پھر انہیں فارغ کرا دیں, ساروں کے منہ بند ہو جائیں گے. ہر کوئی کہے گا جی ٹھیک ہے حکومت اپنے سٹانس پہ کہ وہ خدا نخواستہ اگر بددیانت ہیں یا متعصب ہیں تو. دیکھیں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں, اور یقیناً مہنگائی پہ بات کریں, میں چاہوں گی اس پروگرام میں بات ہو. یہ بڑا کارنامہ ہے اس حکومت کا جو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, لیکن جو آپ نے ابھی بات کی ہے, دیکھیں بات اس ڈسکشن کو ضرور ہونا چاہیے. ٹیکنالوجی
اچھی چیز ہے, الیکشن میں ریگنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن کیا ٹیکنالوجی کے نہ استعمال ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ریگنگ ہوتی ہے, یا پاکستان میں ریگنگ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے؟ پاکستان میں کتنی مرتبہ الیکٹورل ریفارمز ہو چکی ہیں. ابھی پچھلی حکومت کے وقت میں بھی ایک کمیٹی کا قیام ہوا, اس میں بھی تھی, بہت ساری ریفارمز ہوئیں, بڑی باتیں ہوئیں, بہت کچھ ہوا, چینجز آئیں بھی. پھر وہ آر ٹی ایس سسٹم جو آیا, جو ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم تھا, وہ دھرے کا دھرا رہ گیا. اس سے قبل ایک میجک انک تھی, وہ دھری کی دھری رہ گئی. تو بات صرف یہ نہیں ہے, بات نیتوں کے فقدان کی ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر فری فیئر الیکشن ہونے دینا چاہتے ہیں یا نہیں, کیا یہ نیت ہے یا نہیں. خدشہ اور ہے, خدشہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے, اس سے بڑا خدشہ ہے. اور ٹیکنالوجی کی تو فیزیبلٹی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی ٹیکنالوجی ہوگی تو کس طریقے سے ہوگی. دنیا کے اندر 167 ممالک میں سے فقط 8 ممالک کے اندر ای وی ایم استعمال ہوتی ہیں, باقی ممالک ای وی ایم استعمال نہیں کرتے. اور دنیا میں 9 ایسے ممالک ہیں جس میں اٹلی ہے, آئرلینڈ ہے, فن لینڈ ہے, اور آپ کا اللہ بھلا کرے یہ جرمنی ہے, اور دیگر ممالک ہیں جنہوں نے ای وی ایم استعمال کرنے کے بعد بند کر دیا, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سیکریسی جو ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے بیلٹ کی. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے, ٹیکنالوجی کی کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں. لیکن یہاں صرف الیکشن کمیشن کو زبردستی راضی کرنا ای وی ایم پر, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اب حکومت سمجھتی ہے جی کہ ہم بڑی نیک نیتی سے کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے. بقول حکومت کے ماؤتھ پیس ہے الیکشن کمیشن. بہرحال یہ حکومت اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے اور پتہ لگے گا, وقت شاید بتائے گا درست کون